الحمد للہ اہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد۔ اس کے سینے میں خدا کا آخری پیغام تھا، اس کے سینے میں خدا کا آخری پیغام تھا، وہ خدا کی سرزمین پر حجت الاسلام تھا۔ صدر محترم اور حاضرین مجلس، آج کی اس بارونق محفل میں مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ حضرت خطیب الاسلام کا اعتدال فکر و نظر ہے۔ عزیزان گرامی، شخصیات بحیثیت و علم و عمل، زہد و تقوی اور خدمات و کارنامے مختلف درجات و مراتب کے ہوتے ہیں۔ اللہ کے فضل و عطا کی برکت سے اپنی اپنی نوعیت کی خدمات انجام دیتی ہیں۔ جماعت دیوبند کو اللہ رب العزت نے ایسی بے شمار عبقری شخصیات عطا فرمائی جن سے خیر القرون کی یادیں تازہ ہو گئیں۔ تاریخ شاہد ہے، بر صغیر اور اطراف عالم میں خدائے بزرگ و برتر نے اس خیر کا مصداق خانواد قاسمیہ کو بنایا، اور دیوبند سے وسطیت و اعتدال فکر و نظر کے پیام حق کے لیے جس طائف حق کا انتخاب کیا گیا اس کے سرخیل قاسم العلوم والخیرات حجت الاسلام امام الاکبر حضرت مولانا قاسم النانوتوی علیہ الرحمہ ہے۔ یہ خانوادہ علم و عمل، زہد و تقوی اور اعتدال فکر و نظر جیسے نمایاں اوصاف میں ہمیشہ ضرب المثل رہا ہے۔ چمنستان قاسمیہ 1.5 صدی سے زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد لالا زار، سرسبز و شاداب اور چہار داغ عالم میں اب بھی اسی کی خوشبو پھیل رہی ہے۔ خدائے بزرگ و برتر نے اس خیر کا مصداق قاسمی خانوادے کو بنایا ہے۔ صدر محترم، حاضرین مجلس، تو اسی خانوادے کی ایک کڑی حضرت مولانا سالم صاحب علیہ الرحمہ ہے، جو متعدد صفات اور پہلوؤں کی جامع ہے۔ ان کی صفات پر، ان کی ذات پر لب کشائی کرنا میرے جیسے کمتر انسان کی راہ میں سد سکندری کا مترادف ہے۔ حضرت کی شخصیت اگر ایک طرف بہت سی منفرد اوصاف کی حامل ہے تو وہیں دوسری طرف حضرت کا اعتدال فکر و نظر ایک ایسا نمایاں وصف ہے جس نے حضرت کو اپنے ہمعصروں سے ممتاز کر دیا تھا۔ ایسا کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت نے اس امت کو جہاں دیگر اوصاف کے ساتھ متصف کیا تو وہیں اس امت کو امت وسط کے لقب سے بھی نوازا۔ سامعین با تمکین، اسی لیے مشیت خداوندی اس بات کی متقاضی ہے، ہر دور ہر زمانے میں تا قیامت اس وصف نمایاں کی حامل غیر معمولی شخصیات، ادارے، جماعتیں موجود رہیں تاکہ اس امت کو سامان حیات فراہم ہوتا رہے۔ اب جہاں تک تعلق حضرت خطیب الاسلام کے اعتدال فکر و نظر، تو یہ ان کا ایسا امتیازی وصف ہے جس میں شریک نایاب نہیں تو کامیاب ضرور ہیں۔ حضرت کی زندگی میں رونما ہونے والے مختلف واقعات اس بات پر شاہد ہیں، چاہے خواہ تعلیم کے باب میں ہو، تزکیے کے باب میں ہو، تربیت کے باب میں ہو، ہر مقام پر حضرت کا اعتدال نظر آتا ہے۔ ممدوح بارہا اپنے ارشاد و فرمودات میں اس بات کی تاکید کیا کرتے تھے تبلیغ دین اور دیگر امور میں مسلک و مذہب اور مشرب کی تبلیغ سے گریز کیا جائے، بلکہ صرف دین کی تبلیغ کی جائے۔ اسی لیے تمام مکاتب فکر آپ کی معروضات کو بنظر استحسان دیکھا کرتے تھے۔ سامعین اکرام، حضرت خطیب الاسلام تعلیم کے باب میں اپنے جد امجد کی طرح ہر مفید تبدیلی اور نافع امور کو اختیار کرنے کے قائل تھے، اور تربیت و تزکیے کے باب میں حکیم الامت حضرت مولانا
اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے طرز کے قائل تھے۔ سامعین بات تمکین، آخر میں صرف اتنا کہنا ہے کہ اسلام میں تفرقہ بازی اور انتشار و اختلاف میں جس قدر منع کیا گیا ہے وہ اظہر من الشمس ہے۔ قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ حضرات محترم، اب آپ تمام اس بات کا عزم کریں، خطیب الاسلام کے اعتدال فکر و نظر جیسا ایک عظیم وصف جو ان کے اندر موجود تھا، ہم تمام اس وصف کو اور اس مشن کو لے کر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ آمین یا رب العالمین۔